بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 36 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج کا سبق ہم وقول انظرنا واسمعوا سے لے کر آیت نمبر 107 میں ولیکم ولا نصیر تک پڑھیں گے۔ آج کا سبق بڑا اہم ہے۔ آج کے سبق میں ایک بڑا اہم موضوع آ رہا ہے، اس لیے طلبہ کرام بڑے غور سے دیکھیں اس کو۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور انظرنا کہہ دیا کرو اور واسمعوا اور اس کو اچھی طرح سن لیا کرو، اور وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کو تو دردناک سزا دی جائے گی، ان کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ پچھلے آیت کا تتمہ ہے۔ پچھلے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والوں کو راعنا کہنے سے منع کیا گیا تھا کہ راعنا اب نہیں کہا کرو، اور اس کے بدلے میں فرمایا کہ انظرنا کہا کرو، کیونکہ راعنا سے یہود غلط مطلب لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ انظرنا کہو، بدلہا اس کی جگہ پر انظرنا ای انظر الینا، یعنی ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنو ما تؤمرون بہ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، سماع قبول ایسا سننا جو کہ قبول کرتا ہو، قبول کا سننا یعنی وہ والا سننا جو فائدہ دیتا ہو، جو قبولیت کا فائدہ دیتا ہو، جو دل میں اترتا ہو، نہ کہ یہود کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نہ، یعنی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دو، یا دونوں کان ہی بند رکھو، ایسا نہیں، بلکہ وہ اچھی طریقے سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، مؤلم جی علیم کی صفت، یعنی وہ عذاب جو کہ دردناک ہوگا، ہوا النار، مصداق کیا ہے اس کا؟ آگ کا عذاب۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اس آیت کا میں ایک فائدہ سن لیجئے کہ ہر وہ کام جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، علماء نے لکھا ہے ہر وہ کام جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب راعنا فتنے میں اندیشہ تھا ذرا، تو اس لیے سد للذرائع کہا جاتا ہے اس کو، تو اس سے منع کیا گیا کہ راعنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں۔ اس لیے کسی بھی کام میں ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہو اس سے منع ہونا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنی اصل تعمیر پر تعمیر نہیں کرایا، یہ تعمیر ابراہیمی پر، اس کو برقرار رکھا جیسے کہ تھا، تو چونکہ فتنے کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے نہیں کیا وہ۔ یہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت میں یہود، اہل کتاب اور مشرکین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے انکار کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کے انکار کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ دلی دشمنی تھی ان کی، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی کہ وہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاصہ اس پر نازل فرما دیتے ہیں، اور وہ بڑے فضل والے ہیں، تو ان کی تو نہیں چلے گی نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل دے دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب من العرب، یہ جو عرب کے مشرکین تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی یہی کرتے تھے۔ عطفا علی اہل الکتاب، اس کا اہل الکتاب کے اوپر عطف ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اچھا، یود کا مطلب ہے پسند کرنا، تو یہ پسند نہیں کرتے، یعنی ان کو پسند نہیں تھا، مشرکین کو بھی اور یہود کو بھی۔ اور من للبیان، من بیان کے لیے ہے، من اہل الکتاب الذین کفروا میں یہ جو من اہل الکتاب ہے یہ کافر، کون کافر تھے؟ یعنی اہل کتاب اور مشرکین۔ ان ینزل علیکم من زائدہ، من زائدہ ہے خیر، وہی مصداق، خیر کا مصداق کیا ہے؟ وہی، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ جی
نزل علیکم من زائدہ وہی حسدا لکم، یہ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. لیکن واللہ یختص برحمتہ نبوتہ، یعنی رحمت سے مراد نبوت. اللہ تعالیٰ جس کی ساتھ اپنی نبوت، اس کی نبوت کو خاص کرنا چاہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ ذو الفضل العظیم. ولما طعن الکفار فی النسخ، یہ اگلی آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے. اگلی آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے. جو آگے آیت آ رہی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، بڑی اہم آیت ہے. ولما طعن الکفار فی النسخ، جب کفار نے نسخ کے بارے میں طعن کیا، مشرکین مکہ نے نسخ کے بارے میں طعن کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، کیسا قرآن ہے جو کہ پہلے ایک دن ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور دوسرے دن دوسری چیزوں کا. اسی طرح یہود بھی بڑا اعتراض کرتے تھے کہ پہلے جو ہے نا قبل اول پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ابھی بیت اللہ کی طرف، تو یہ کیسا دین ہوا. لیکن یہ کفار کہتے تھے ان محمد یأمر اصحابہ الیوم بامر، محمد جو ہے نا ایک دن اپنے صحابہ کو ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، وینہی عنہ غدا، اور دوسرے دن اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو. تو نظر تو یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت تھی؟ ما ننسخ من آیت او ننسها. ترجمہ دیکھیے اس کا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت، جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسها، یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، تو اس سے بہتر، نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلها، یہ اس جیسی آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واپس چلتے ہیں تفسیر کی طرف. جی ما شرطیتن، ما شرطیہ ہے یعنی ما شرط ہے اور اس کی جزا آگے آئے گی. اس طرح من آیت ای نزل حکمہا، یعنی ہم اس کا حکم زائل کر لیتے ہیں. تو نسخ کی لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے کہ نسخ کا لغوی معنی کیا ہے؟ زائل کرنا. کیا ہے اس کا لغوی معنی؟ زائل کرنا، ازالہ سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا حکم ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم اس کا حکم اٹھا لیتے ہیں. اما مع لفظها اولا، یا تو اس کے لفظ کے ساتھ اس کا حکم اٹھا لیتے ہیں، یا لفظ تو نہیں اٹھاتے لیکن اس کا حکم اٹھا لیتے ہیں. یہ نسخ کی دو صورتوں کی طرف اشارہ ہے. دو صورتیں کون سی اس پر ہم بات کریں گے. منسوخ الحکم والتلاوہ، اس کو مع لفظہا کی طرف اشارہ کیا ہے. اولا سے اشارہ کیا منسوخ الحکم دون التلاوہ، کہ حکم تو منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوتی. وفی قراءۃ، بیان قراءت بضم النون، نون کے ضمہ کے ساتھ ہے. یہ ننسخ ہے یعنی کہ باب افعال سے ہے. عزیز طلباء آپ کو سمجھ جانا چاہیے اس طرح کے الفاظ جب آئے. من انسخ، جی بتا بھی دیا، حلوہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انسخ ینسخ باب افعال سے ہے. نیچے حواشی میں من الافعال بھی بتا دیا، تو آپ کو تو پوری اولا پڑھا رہے ہیں صاحب جلالین. این امرک، اچھا پھر مطلب کیا بنے گا جب آپ باب افعال سے ہوگا؟ این امرک، یعنی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو نسخ کیجئے. او جبرائیل، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں یا جبرائیل کو حکم دیتے ہیں بنسخها، کہ اس کو آپ نسخ کیجئے. او ننسها نؤخرها، جی فلا نزل حکمها، یا ہم اس کے حکم کو مؤخر کر لیتے ہیں. فلا نزل حکمها، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہم زائل نہیں کرتے. ونرفع تلاوتها، ہاں اس کی تلاوت ہم رفع کر لیتے ہیں. وہ اما مع لفظها اولا، یہ دوسری صورت ہے منسوخ الحکم دون التلاوہ. ٹھیک ہے. او نؤخرها فی اللوح المحفوظ، یا ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں لوح محفوظ میں. تو یہ منسوخ الحکم والتلاوہ دونوں دوسری صورت کی طرف اشارہ ہے. وفی قراءۃ بلا حمز من النسیان، ایک قراءت میں بغیر حمزہ کے ہیں نسیان سے. ٹھیک ہے، نسیہ ینسا سے ہے. ٹھیک ہے، نسیہ ینسا. اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ ای ننسکها ونمحها، ہم اس کو روک لیتے ہیں اس آیت کو، ونمحها، اور اس کو مٹا دیتے ہیں، من قلبک، آپ کے دل سے. یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم اس کو روک لیتے ہیں، آپ کے دل سے مٹا دیتے ہیں، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. وجواب الشرط، یہ وجواب الشرط نأتی بخیر منہا، شرط کا جواب یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اور مثلہا، یا اس کی جیسی. انفع للعباد، اس سے بہتر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہے. فی سہولت، سہولت میں، اس پر عمل کرنے میں سہولت ہوتی ہے. او کثرت الاجر، یا یہ کہ اجر زیادہ ملتا ہے. یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اس سے بہتر آیت جو لے آتے ہیں، مطلب ہے کہ جو باقی قرآن ہے وہ انفع للعباد نہیں ہے، اس سے نفع نہیں حاصل ہوتا. تو
بتایا کہ باقی قرآن بھی انفال العباد ہے، لیکن منسوخ کے بعد جو حکم ہوتا ہے اس میں سہولت ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور مثلہا، یا یہ کہ اس کی مثل ہوتی ہے فی التکلیف و ثواب، یعنی مکلف ہونے میں اور ثواب میں. جیسے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا، پھر بیت اللہ کی طرف، تو وہی حکم میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ایک ہی جیسے مکلف ہوتے ہیں مسلمان اور ایک ہی جتنا ثواب ملتا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، نسخ کا حاکمانہ جواب دے رہے ہیں کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومنہ النسخ والتبدیل، اس میں نسخ ہے اور تبدیل بھی ہے. والاستفہام للتقریر، یہ استفہام تقریری ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، یعنی تم جانتے ہو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی نسخ کی حکمت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے منسوخ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ صرف ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ کے حکم بندوں کے فائدے کے لیے نازل کرتے ہیں، پھر اس کو ہٹا کے دوسرا حکم لے آتے ہیں. تو یہ حاکمانہ جواب ہوا. جی آگے ترجمہ دیکھیے جس طلبہ. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. اور ایک جگہ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا راج چلتا ہے، اسی کا راج ہے. آسمان اور زمین میں اسی کا راج ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے نہ کوئی مددگار. تفسیر دیکھیے. لہ ملک السماوات والارض یفعل فیہما ما یشاء، تو جو چاہتا ہے وہ اس میں کرتا ہے. کوئی حکم منسوخ کر دے، کوئی حکم لے آئے. وما لکم من دون اللہ ای غیرہ، یہ دونہ کا معنی کہ دونہ غیر کے معنی میں ہے. من زائدۃ، من زائدہ ہے. ولی یحفظکم، ایسا حمایتی جو تمہاری حفاظت کرے. ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. یمنع عذابہ عنکم ان اتاکم، جو روک دے تم سے عذاب کو. ان اتاکم، جب وہ آ جائے، اگر وہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے تو تم سے روک دے. یہ بتایا کہ ولی اور نصیر میں دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ولی اور نصیر دونوں میں فرق ہے. ولی یعنی جو حفاظت کرتا ہے، اور نصیر جو کہ روکتا ہے چیزوں سے، مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے نسخ کی اقسام اور نسخ کی تعریف کے اوپر بات کرتے ہیں. جس طرح اس کو غور سے دیکھیے. نسخ کی تعریف یہ لغتاً زائل کرنے کے معنی میں، لغتاً زائل کرنا، اور اصطلاح شرع میں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل کرنا. ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل کرنا، یا ایک حکم کے ذریعے سے دوسرے حکم کو منسوخ کر دینا. تو پہلا والا حکم ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا جو نیا حکم ہوتا ہے نافذ ہو جاتا ہے. اقسام اس کی دو قسمیں ہیں. منسوخ الحکم دون التلاوہ، منسوخ الحکم والتلاوہ، کہ حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، جیسے وہ عدت کا مسئلہ ہے. دوسری قسم یہ کہ منسوخ الحکم دون التلاوہ، کہ حکم تو باقی رہتا ہے، حکم تو منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت نہیں. جیسے اس کی پیچھے آیت گزری ہے، الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تو راعنا کہنا منع ہے، اب وہ تلاوت میں تو ہے لیکن حکم منسوخ ہے. حکمت کیا ہے اس کی کہ منسوخ شدہ حکم کی جگہ اس سے زیادہ مفید، آسان، اس سے زیادہ آسان یہ کہ اسی کے جیسا دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس میں سہولت ہوتی ہے، جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. کہ اسی کی طرح ہوتا ہے کہ مکلف ہی اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا انسان مسلمان، اور ثواب بھی اتنا ہی ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. دوسرا منسوخ آیاتوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں متقدمین متاخرین کی. آخر میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا 20 آیاتیں یا 21 آیاتیں کچھ ہے جو کہ منسوخ ہے، جس کو حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 تک منقسم کیا ہے، 5 تک محدود کیا ہے، اور ان 5 آیاتوں کی بھی حضرت شاہ صاحب نے تعویل بیان کی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آج کے سبق سے متعلق یہی سوال ہے کہ نسخ کی تعریف اور اس کی اقسام بتائیے. کمنٹس میں ضرور لکھیے گا اور رائے بھی دیجیے گا اپنی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.